تمام تعریفیں خدا بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ یہ آشنائے شریعت و طریقت ہیں، یہ دانۂ حقیقت و معرفت ہے، اور یہ والی ساحل ہے، اور ان کو کہتے ہیں سید عبداللہ شاہ الاشتر غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کراچی کی تاجداری کا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے، اور اگر کوئی کراچی کا میزبان ہے تو ان کا نام ہے سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے سندھ اور ہند تشریف لائے۔ آپ کا رتبہ بہت اونچا اور آپ کی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ 98 ہجری میں حضرت محمد بخش زکیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لے آئے۔ اس وقت کفرستان کہلاتا تھا۔ سندھ کی بنجر زمین پر آپ نے سب سے پہلے اسلام کا بیج بویا۔ آپ بہت قدیم تابعی ہیں، اور آپ کا ایسا مبارک زمانہ نصیب ہوا کہ جب صحابہ کرام روح زمین پر اپنے علم کے نور بکھیر رہے تھے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام جعفر صادق، حضرت زید بن علی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، حضرت امام حسن بصری جیسے بزرگوں کا زمانہ نصیب ہوا۔ اور 138 ہجری میں جب امام بخش زکیہ نے نظام رسالت اور خلافت راشدہ کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں علی تحریک کہا جاتا ہے، اور 145 ہجری میں مدینہ منورہ میں مخالف فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بصرہ کی جانب اور اپنے فرزند عبداللہ کو سندھ کی جانب بھیجا۔ تاریخ میں اکثر روایت آتی ہے کہ مخالف فوج جب عبداللہ کا غازی کا تعاقب کرتے ہوئے سندھ آتی ہے، اور ابو جعفر منصور اس وقت عباسی خلافت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ کا سر چاہیے۔ تو یہاں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت عبداللہ کا غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر کاٹ کے لے جایا گیا، اور جس میں اثر آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ راجہ طاہر سے بعض پولیس کے لیے اپنے کمانڈر بادل بن طحافہ کہ ہمراہ تشریف لائے، اور پھر یہی رہنے لگے۔ آپ نے یہاں تبلیغ کا آغاز کرا، اور تبلیغ سرگرمیوں کے دوران دشمنوں سے مقابلہ ہوا، اور آپ نے انہیں شکست دی اور غازی کہلائے۔ اور جو شہادت آپ کو نصیب ہوئی وہ بھی آپ کی پشت پر پال کیا گیا تھا، کیونکہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آپ پہ آگے سوار تھا، اسی لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے۔ تلوار چلانے اور اونٹ چلانے میں آپ کو ثانی نہ تھا، اس لیے آپ کو الاشتر کہا جا رہا ہے۔ الاشتر کہتے ہیں اچھا اونٹ چلانے والے کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلان کراچی نے آپ کو کراچی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اعلان معرفت کے نزدیک آپ کو کراچی کی نگرانی، میزبانی اور مہمانداری بھی سونپی گئی ہے۔ اس لیے شہر میں آنے والی بڑی سے بڑی آباد ٹل سکتی ہے۔ 1969 جنگ میں واقفان حال بیان کرتے ہیں کہ ملک میں بلیک آؤٹ تھا، لیکن عبداللہ شغازی کے زمانے ایک ببل چل رہا تھا۔ واقفان حال یہ بیان کرتے ہیں کہ 1969 کی آگ بھرا جنگ میں لوگوں نے یہاں پر بم گرتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن صرف اسے ریت میں دھستے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ کی کلام اور بتائی جاتی ہے گزشتہ کئی سرحدوں سے سمندری طوفان ممبئی ہے، گجرات، احمد آباد ہے، بہرحال کے ارد گرد تو تباہی مچا رہا ہے، لیکن کراچی پہنچتے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔